بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم حضرت ہود علیہ السلام اور شداد کا قصہ بیان کریں گے۔ طویل عرصہ پہلے موجودہ عمان کے مغرب میں ایک سرزمین میں عاد نام کی ایک قوم رہتی تھی۔ یہ ایک طاقتور قوم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آج کے عام انسان سے کہیں زیادہ جسیم اور دراز قامت تھے۔ ایک عام آدمی اتنا طاقتور ہوتا تھا کہ زمین پر پاؤں مارتا تو زمین دھنس جاتی تھی۔ جسمانی قوت کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں معماری کا ہنر بھی عطا کیا تھا۔ وہ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے والی پہلی قوم تھی، جنہیں مضبوط ستونوں سے مستحکم کیا جاتا تھا۔ ان کے ہنر کی بدولت انہیں ذات العماد یعنی ستونوں والی قوم کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ عاد کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا اور وہ ان کے فرزند حضرت سام علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وصال کو سینکڑوں سال گزر چکے تھے اور لوگ ان کے لائے ہوئے پیغام کو فراموش کر چکے تھے۔ اب قوم عاد بتوں کی پوجا کرتی تھی اور ہر ممکنہ برائی میں ملوث تھی۔ اس قوم میں ایک بچہ چہرے پر الوہی نور لیے پیدا ہوا۔ اس کے والد نے اس کا نام ہود علیہ السلام رکھا۔ بلوغت حاصل کرنے سے پہلے ہود علیہ السلام ہمیشہ بتوں کی پوجا اور ان بدکاریوں سے اعتراض کرتے رہے جو ان کی قوم کے طرز حیات کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ ایک وجیح و شکیل نوجوان نکلے۔ وہ اپنی قوم کو عارضی دنیاوی زندگی کے لذائذ کی خاطر ابدی اور آخروی زندگی کو برباد کرتے ہوئے دیکھتے۔ اس سے انہیں بے حد تکلیف ہوتی، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ حالات بدلنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے۔ پھر ایک روز اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام لے کر اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مبعوث کیا گیا اور انہیں عاد کو اللہ کے دین پر لانے کا فریضہ سونپا گیا۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کے پاس ایک مقصد حیات تھا۔ انہوں نے اپنی قوم اور آس پاس کے قصبوں اور دیہاتوں میں بسنے والے لوگوں میں تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور صرف خدائے واحد کی پرستش کریں۔ زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان بتوں کی پوجا کے اجداد کے زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے اور وہ محض اس وجہ سے انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ایک نوجوان نے اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے اپنی طور طریقوں کی اصلاح نہ کی تو اللہ کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑے گا۔ کچھ لوگ ہود علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے، لیکن عاد کی اکثریت اپنے عقیدے پر اڑی رہی۔ اس عقیدے کو چھوڑنا آسان نہ تھا جس کی پیروی انہوں نے تمام عمر کی تھی، خصوصیت اس وقت جب انہیں اپنی بدکاریوں کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی بھی کرنا پڑتی۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ عاد کے حکمران شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے تبلیغ کا کام بند نہ کیا تو وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کی راہ پر آنے کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ وہ اللہ کے دین پر ایمان لے آئے تو اسے اگلے جہان میں جنت نصیب ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت پر کان دھرنے کی بجائے شداد نے دعویٰ کیا کہ وہ زمین پر ہی جنت تعمیر کر سکتا ہے، لہذا اس نے اللہ کی جنت کا نعوذ باللہ مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر ایک جگہ بنوائی اور اسے باغ ارم کا نام دیا۔ اس کے تکبر اور سرکشی کی سزا کے طور پر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ باغ کو نگل جائے۔ زمین شق ہوئی اور باغ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اس پر بھی شداد کی آنکھیں نہ کھلیں، وہ پہلے سے زیادہ سرکش ہو گیا اور حضرت ہود علیہ السلام کی جان لینے کے منصوبے باندھنے لگا۔ اس کی قوم کے کافر
اس کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے ارادوں کی بھینک پڑی تو آپ نے اللہ سے دعا کر کے سرکشوں کو سزا دینے کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ عاد پر بارش برسنا بند ہو گئی۔ ایک خوفناک خشک سالی نے انہیں آ لیا۔ ان کے چشمے کنویں سوکھ گئے، ان کی فصلیں برباد ہو گئیں۔ وہ اپنی غلط کاریوں پر اڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کا وقت اب ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے نجات کا ہر دروازہ اپنے ہاتھوں بند کر لیا تھا۔ لہٰذا ایک روز آسمان پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا اور عاد کی بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگوں نے خوشیاں منانا شروع کر دیں، کیونکہ وہ سمجھے کہ بادل بارش لے کر آ رہا ہے۔ لیکن جب حضرت ہود علیہ السلام نے اسے دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آ پہنچا ہے۔ آپ نے اپنے ماننے والوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ بستی سے نکل گئے۔ آپ نے عاد والوں سے کہہ دیا کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب ہواؤں کا ایک تباہ کن طوفان انہیں ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا۔ عاد نے بھی بستی سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ہر نکلنے والے ہر راہ پر سانپ اور بچھو بکھیر دیے۔ بالآخر وہ اکڑ کر کھڑے ہو گئے اور بولے، ہم ہود علیہ السلام کے خدا کی بھیجی ہوئی ہواؤں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے بڑی بڑی اور مضبوط عمارتیں بنائی ہیں جو کسی بھی طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ ہم خود بھی دیو کی طرح جسیم اور طاقتور ہیں، کوئی ہوا ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ لیکن ہوا کے پہلے ہی ریلے نے ان کی بڑی بڑی عظیم و شان عمارتوں کو ان کے سمیت اکھیڑ پھینکا۔ سنگلاخ ستون ماچس کی تیلیوں کی طرح بکھر گئے۔ دیو قامت لوگ خشک پتوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے گھومنے لگے اور پھر آلووں کی بوریوں کی طرح زمین پر پٹخ دیے گئے۔ عاد کی بستی کا ہر حصہ پاش پاش ہو گیا۔ جب ہوائیں دور ہوئیں تو عاد کے بت پرست اکھڑے اور درختوں کی طرح جا بجا بکھرے پڑے تھے۔ ان عمارتوں کے ملبے کے درمیان جن پر انہیں بہت فخر تھا۔ اللہ نہایت مہربان اور تحمل والا ہے، لیکن جب کوئی مسلسل سرکشی کرتا رہے تو اس کا عذاب اسے صفحہ ہستی سے یوں مٹا دیتا ہے جسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ قوم عاد اور اللہ کے سامنے مستقل سرکشی اور اس کے احکامات کی سرتابی کر کے عذاب کو دعوت دینے والی قوم تھی۔ دیگر کئی اقوام کا یہی انجام ہوا۔ اللہ سب کو ہدایت دے اور ایسے برے انجام سے محفوظ رکھے۔